ہمیشہ افغانستان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. پاکستان نے جو بربادی کی افغانستان کی وہ سب جانتے ہیں. آج تک وہ افغانستان آج تک برباد ہے. 1978-79 کی اس وار کی وجہ سے جو پاکستان نے شروع کی تھی، جس کو بہانہ بنا کے یا جس کی وجہ سے کہہ لیں افغانستان میں روس کی فوجیں آئی تھیں. اس وقت پاکستان نے کیا کیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ مجاہدین کو جو زندہ ہے وہ آپ کو بتائیں گے. انہوں نے مجاہدین کو کہا کہ آپ کو اسلحہ دیا جائے گا. پھر انہوں نے سی آئی اے کو اور دوسرے ملکوں کو کہا کہ ہمیں اسلحہ چاہیے، تو انہوں نے اپنا نیا اسلحہ بھیجا پاکستان. نئی بندوقیں، نئی گولیاں، نئے دستی بم، نئے وہ موٹر کے جو راکٹ ہوتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ سارے چھپا لیے. کہاں؟ اوجری کیمپ میں، راول پنڈی کے پاس ہے. اسلام آباد جائیں اگر آپ راول پنڈی سے تو سیدھے ہاتھ پہ اوجری کیمپ آتا ہے. یہ وہاں چھپا لیے اور اپنے گوداموں سے پرانی گنیز اور پرانا اسلحہ افغانیوں کو دیا لڑنے کے لیے. اسی لیے افغان جب جہاد شروع ہوا تو اس کے شروع کے عرصے میں بے شمار پشتون جو ہے وہ اور افغان جو ہے وہ مارے گئے، کیونکہ وہ اسلحہ جو ہے وہ پرانا تھا، کئی سال پرانا، اور جس کی کوئی مینٹیننس بھی نہیں تھی. کئی ایسے واقعات ہوئے جب مجاہد نے فائر چلایا ہے تو اس کی نالی پھٹ گئی ہے، یا فائر چلایا ہے تو وہ گولی وہ ٹھا کر کے نکلتی ہے، وہ نکلی ہی نہیں. جی کل میں نے ایک اس کی پارٹ بنایا تھا. امجد مرزا نے یہ جو بتا رہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کی کمر میں ظاہر ہے جو میں بیان کر چکا ہوں، اس بیچارے کو تو بنیادی نالج بھی نہیں ہے افغانستان پاکستان ریلیشن شپ کی. تو بہرحال دیکھیں، بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کی فارمیشن سے پہلے افغانستان کوئی بہت زیادہ مستحکم، بہت زیادہ ترقی یافتہ، بہت ہی زیادہ اسٹیبلش کنٹری تھی، اور پاکستان کے بننے کے بعد پاکستان کی مداخلت کی وجہ سے وہاں سول وار شروع ہو گئی، وہاں انریسٹ ہو گیا، وہاں اقتصادی اور معاشی بدحالی ہو گئی. چلو پھر آدمی کہہ سکتا ہے، لیکن ایسا تو اگرچہ پاکستان نے کبھی بھی انٹرفیرنس وہاں نہیں کی، وہیں سے ہمیشہ ہوتی آئی ہے. لیکن یہ ظاہر ہے کوتا نظر ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں. یہ مختلف ایجنسیوں کے لیے جو ہے ایسے ولاگز بنا کر تو پیسے ویسے کے چکر میں ہوتے ہیں، جس سے جو ہے مطلب گمراہی پھیلتی ہے. تو ایسے لوگوں کو جو ہے سننا بھی بہتر نہیں ہوتا. ہاں اگر ان کو اتنا ہے تو جو لوگ اس کے فالوور ہیں اس کو کہیں یا تم پھر اس مسئلے کے اوپر، افغانستان کے مسئلے کے اوپر اور قادیانیوں کے مسئلے کے اوپر آغا وسیم سے لائیو ڈیبیٹ کرو، پھر دیکھو. تو یہ ایک بہتر حل ہے. تو بہرحال جناب علی، اگر ہم افغانستان کی تاریخ کو دیکھیں احمد شاہ ابدالی کے وقت سے، اور اس کی موت کے فوراً بعد جو ہے آپس میں اس خاندان میں اقتدار کے لیے لڑائیاں شروع ہو گئیں. لڑتے رہے، مرتے رہے، کس کے لیے؟ اقتدار کے لیے. اور ظاہر ہے جب اندرونی چپکلش اور اندرونی مسائل ہوں گے تو قوم کے لیے یا ملک کے لیے کوئی ترقیاتی کام تو نہیں ہو سکیں گے. تو یہ تقریباً 100 سال 150 سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا. پھر اگر ہم آ جائیں وہاں پر امان اللہ خان، بلکہ امیر دوست محمد اور عبد الرحمن خان وغیرہ، کیونکہ یہ وہ دور آ چکا تھا جب انگریزوں کی برٹش انڈیا جو رول تھا وہ بنگال سے لے کے اور پشاور تک آ چکا ہوا تھا. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے افغان رولرز جو ہیں وہ انگریزوں کے مفاد کے لیے کام پیسے لیتے تھے، انگریزوں کے مفاد کے لیے کام کرتے تھے. تو وہاں
یہ پیسہ جو انگریزوں سے ملتا تھا یہ بھی وہاں کوئی ترقیاتی یا عوام کے لیے کوئی اصلاحات، کوئی عوام دوست اس کا سپینڈنگ نہیں ہوتی تھی، اپنی عیاشیوں کے لیے یہ سارا کچھ. تو اس طریقے سے پھر جب نادر خان، جس کو کہ قادیانیوں نے حکومت لے کر دی تھی بچہ سکا یعنی حبیب اللہ کلکانی کے خلاف، تو وہ بھی پھر جو ہے انگریزی عملداری اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں قادیانی ہولڈ جو ہے بہت زیادہ ہو گیا، اگرچہ امان اللہ خان کو بھی قادیانیوں نے ہی سپورٹ کیا تھا. تو اب یہ ایسے مسائل ہیں کہ جیسے امان اللہ خان نے اپنے اقتدار کے لیے قادیانیوں اور انگریزوں کے ساتھ مل کے باپ کو قتل کروا دیا، جس میں نادر خان بھی شامل تھا. تو وہاں پر بھی سول وار ہوتے ہوتے بچ گئی. لیکن اگر ہم آگے چل کے دیکھیں تو یہاں جب افغانستان میں ظاہر شاہ کا وقت سے لے کے 73 تک جب سردار داؤد کی حکومت آئی ہے، بظاہر امن رہا لیکن ترقیاتی کام وہاں بالکل بھی نہیں ہوئے. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں جو لوور مڈل کلاس کے لوگ تھے وہ زیادہ لیفٹ کی طرف ان کی رجحان چلے گئے، اور وہ پرچم اور پرچم اور خلق پارٹی جو ہے وہ شہری علاقوں میں کافی پاپولر ہو گئی. تو افغانستان کی سیاست کا جو مطلب یہی ہے کہ کابل کی سیاست کیا ہے. تو جب کابل میں کوئی پارٹی یا کابل میں کوئی گروہ جو ہے وہ اقتدار یا مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ سیاست پر حاوی ہو جاتا ہے، کیونکہ باقی ایریاز ایک تو بہت ریموٹ ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پاورٹی اور مسائل اتنے ہیں کہ وہ مین سٹریم پولیٹکس سے بہت دور ہے. تو اس لیے یہ چیز جو ہے ہمیں دیکھنی چاہیے، اس کے بعد ہمیں اپنا کوئی رائے دینی چاہیے کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کی کیا حالت ہے. امان اللہ خان کے میں دور نہیں جاتا، پیچھے نہیں جاتا. یاد رکھے کہ امان اللہ خان کے وقت سے ہی وہاں پر کشیدگی شروع ہو گئی، تنازع شروع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ امان اللہ خان قادیانی ہے، ملحد ہے، اور وہ اسلام کے نام کے اوپر اور جہاد اور یہ پردے کو ہٹا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. اس وقت تو پاکستان کا وجود بھی نہیں تھا. اور یہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان نے وہاں جہادی ازم شروع کیا، یہ بھی غلط ہے. جہادی ازم جو ہے وہ افغانستان سے پاکستان میں وارد ہوا ہے. 65 کی وار میں، 71 کی وار میں بھی سچ طریقے سے جہاد کا سلوگن نہیں دیا گیا. جیسے کہ افغانستان کے اندر جیسے ہی امان اللہ خان نے کیا کہ بھئی پردہ نہیں ہے، ماڈرنائزیشن کی طرف جہاد کا نام شروع ہو گیا. کب؟ 1920s میں. تو امان اللہ خان کے خلاف جہاد کا اعلان کس نے کیا؟ کچھ شنواریوں نے، کچھ قبائل نے، اور ان کا لیڈ کر رہا تھا حبیب اللہ کلکانی. وہ جہاد کا نام لیا گیا. ادھر قادیانیوں نے لشکر تیار کیے نادر خان کے لیے، اور ان کو کہا کہ بچہ سکا جو ہے وہ ڈاکو ہے، چور ہے، اس کے خلاف جہاد کے لیے آپ ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ. وہ پھر اب نادر خان نے اپنی فیملی، اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے خوست کے قادیانیوں کے ساتھ، وزیری قادیانیوں کے ساتھ، حتیٰ کہ قادیان جو پنجاب میں ہے وہاں سے بھی قادیانیوں نے اس کے رینکس کو جوائن کیا، اور پھر وہاں پر جہاد کے نام کے اوپر انہوں نے اس کو کے خلاف شروع کر دیا. تو یہاں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ افغانستان پاکستان بننے سے بہت عرصہ پہلے جو ہے اندرونی طور پر بہت سارے مسائل سے دوچار تھا.
کہ کجا پاکستان آ گیا اور کہنا شروع کر دیا انہوں نے کہ پاکستان نے افغانستان کو ڈیسٹیبلائز کر دیا. ڈیسٹیبلائز تو تب ہو کہ وہ پہلے بہت اسٹیبلش تھا، لیکن یہ جاہل لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے نہیں کسی چیز کا، تو جو منہ میں آیا بک دیا، اور بعد میں اگر میرے رینج میں آئیں گے تو میں تو ان کو پنج دوں گا. تو یہ مسئلہ جو ہے یہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے. یہ اس نے کہا کہ وہ بھٹو کے دور میں بھی جو ہے ایسے ہو گیا اور 74 میں، حالانکہ یہ بھی بات درست نہیں ہے، کیونکہ کہ یہ امجد مرزا نے کہا کہ وہ 74 میں جو کانفرنس ہوئی تھی اور پھر جو ہے اس نے اسی کانفرنس میں فیصلہ ہوا کہ افغانستان کے جو ریلیجس مذہبی لوگ ہیں ان کو وہاں بلایا جائے اور افغانستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کا پروسیس وہاں سے شروع ہو گیا. لیکن یہ بھی اس کو نہیں معلوم کہ 1974 میں بھٹو کی 74 تک ذوالفقار علی بھٹو نے پوری کوشش کی کہ جو ٹیررزم سردار داؤد کے زمانے میں پاکستان کے اندر ہو رہا تھا، بھٹو نے اپنے جتنے بھی ڈپلومیٹک مین تھے ان کو یوز کرتے ہوئے سردار داؤد کو، اس میں شاہ آف ایران، سعودی عرب گورنمنٹ، معمر قذافی، اس قسم کے لوگوں کو انوالو کیا کہ یہ جو ہیں سردار داؤد کو سمجھائیں کہ وہ پاکستان کے اندر ٹیررزم بند کروائے، ہمارے ساتھ اچھے تعلقات کرے، اور ہم جو ایک مسلم اتحاد بنانا چاہتے ہیں اس کا یہ اس میں اس کے دائرے میں شامل ہو. تو یہ کہنا کہ جناب 74 کی کانفرنس میں یہ انہوں نے یہ کر دیا کہ بھئی وہاں پر اسلامسٹ گروپس کو جو ہے وہ سپلائی آمد کرنا شروع کر دی، یہ تاریخی طور پہ درست نہیں ہے. اس تک کہ 1975 تک بھی بھٹو نے پوری کوشش کی، لیکن جب اس داؤد وہ باز نہیں آیا پاکستان کے اندر، اس نے ہوائی جہاز کے اندر بم جو پی آئی اے کا پیسنجر ایئر لائنر تھا وہاں پر اس کو بھی بم لگا دیا، لیکن وہ پھٹا نہیں. لاہور کے کیا واوڈا جو کی بلڈنگ تھی وہاں بم لگائے، ایئرپورٹ پہ بم لگایا، وہاں پر مطلب صوبہ سرحد میں تو ہر دوسرے دن بم پھٹتا تھا، جس کی مثال ایک یہ ہے کہ وہاں وہ سردار وہ کیا نام شیرپاؤ کو بھی مرڈر ہو گیا. تو پاکستان نے تو کبھی وہاں کسی کے افغانستان کے منسٹر کو بم نہیں لگایا اور مار دیا. یہ سارے کچھ چیزیں جو ہیں اس جاہل آدمی کو معلوم نہیں ہے، اور یہ منہ اٹھا کے اس نے بکواس شروع کر دی جو حقیقت نہیں ہے. ہاں، بھٹو کی پوری کوشش تھی، وہاں شعلہ جاوید ماؤسٹ پارٹی ہے، کہ ان کے لیڈرز کو جو ہے پاکستان میں انوائٹ کرے، لیکن کیونکہ جو پرچمی تھے خاص طور پہ وہ آلریڈی ایک ایسی گورنمنٹ کا حصہ تھے سردار داؤد کی کہ جو ٹوٹلی اینٹی پاکستان تھی، اور یہ پرچمی کیونکہ زیادہ تر ان کے تعلقات پاکستان کے ولی خان پارٹی کے ساتھ تھے، اور ظاہر ہے کہ ولی خان پارٹی میں بے شمار شاونسٹ جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. تو جہاں تک میرا درست انالیسس ہیں وہ یہی ہیں کہ پٹھانوں کو سب سے زیادہ نقصان جو پہنچایا گیا ہے وہ انہی شاونسٹ فیگرز نے اور انہی کیا بولتے ہیں ولی خان کی پارٹی نے پہنچایا، اور اسی طرح بلوچ سرداروں نے سب سے زیادہ نقصان بلوچیوں کا ہی کیا ہے. چلیں، لیکن بہر طور یہ چیزیں جو ہیں سمجھنے سے سمجھے بغیر ہم اس چیز کو کبھی بھی صحیح اس کا تجزیہ نہیں کر سکتے. تو یہ جھوٹ بول رہا ہے، مکمل جھوٹ بول رہا ہے، اس کو اس موضوع کی الف بے نہیں پتہ. رہی بات اس نے یہ کہا کہ وہ
افغانستان کے مجاہدین کو وہ دیتے تھے، نکارہ اسلحہ دیتے تھے کہ وہ جیسے ہی فائر کرتا تھا. یہ بھی مطلب پاسبل نہیں ہے، کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ فرنٹ پر جانے سے پہلے ہر گوریلا کو بتایا جاتا تھا فرسٹ چیک یور ویپنز. تو وہاں حتیٰ کہ اصولی طور پہ اگر آپ ایک میگزین خالی کرتے ہیں، اس کا کیا بولتے ہیں، کلیشنیکوف کا، اور اگر آپ ایسی پوزیشن میں ہیں کہ آپ کے پاس وقت ہے تو وہ اس کو کھولیے کلیشنیکوف کو. ہاں اگر جب لڑائی ہو رہی ہے اس میں نہیں، لیکن اگر آپ نے ایک میگزین خالی کیا اور دیکھا دشمن جو ہے وہ ریٹریٹ کر چکا ہے یا ختم ہو گیا ہے، اور یعنی ایک طرح کا فائرنگ کا تبادلہ ختم ہو گیا ہے اور آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کا دوسرا کامریڈ جو ہے وہ مورچہ سنبھالے ہے، تو آپ اپنی کلیشنیکوف کو کھولیں گے، اس کے بعد اس کی صفائی کریں گے، اس کو ایک ایک چیز کو پھر اس کو اسیمبل کریں گے. اوکے، یہ اصول ہوتا ہے، کیونکہ ویپن جو ہے آپ کے ہاتھ میں جب آپ فرنٹ پر ہیں تو یہ آپ کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے. اگر ویپن ہی صحیح نہیں ہے تو اس لیے آپ کی زندگی زیادہ خطرے میں ہے، تو لہٰذا ہمیشہ اپنے ویپن کا خیال رکھیں کہ وہ درست ہے. اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی وہ سارے جیسے ہی فائر کرتے تھے تو وہ پھٹ جاتے تھے، اسی سے خود مر جاتے تھے. اب اس کو میں نیچے بٹھا کے جوتیاں اس کے سر پہ نہ ماروں تو کیا کروں. تو یہ ایسا نہیں ہوتا. میں سے بتا چکا ہوں کہ کلیشنکوف ریلائبل ویپن ہے، اور یہ میں نے بہت 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 کلیشنکوف خود بھی فائر کیے ہیں، دیکھے بھی ہوئے ہیں. مجھے تو نہیں کبھی ایسی ملی کہ بھئی وہ ایک دم کلیشنکوف پھٹ کے تو گولی واپس آ کے لگ گئی اور بندہ خود چلانے والا مر گیا. لیکن یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے فائر کیا اور وہ اپنے ہی فائر سے مر گئے. سائنسی اصول آئی ڈونٹ نو. بہرحال تو جناب یہ بھی ایک مکمل جھوٹ ہے اس کا. افغانستان کی تاریخ سے تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جب کبھی بھی وہاں کوئی کرائسس پیدا ہوئے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ اس کا مورد الزام آؤٹ سائڈر یعنی باہر کے لوگوں کو یا باہر کے ممالک کو، ہمسایہ ممالک کو، ہمیشہ انہی کو الزام دیا. کبھی بھی اپنا یہ نہیں مانا کہ ہم لوگوں نے اتحاد نہیں، ہم لوگ آپس میں اقتدار کے لیے، پیسے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے رہے ہیں. لیکن جب بھی بات ہوگی، اب آپ دیکھیں سوویٹس جب وہاں تھے تو نوجوان رشین بچے وہاں جا کے ان کے انقلاب کے لیے اپنی جانیں دیتے رہے. they were 15, they were 20, 19 teenager youngsters. اور ادھر خلقی پرچمی آ کے جب بھی بیٹھتے تھے تو وہ سارا ناکامیوں کا جو ہے الزام رشینز کو دیتے تھے کہ جی دیکھیے ہم نے وہ پنج شیر کے اوپر حملہ کرنا تھا، پنج شیر میں ہمیں مار پڑی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے رشین جو کیا بولتے ہیں جو سوویت ایڈوائزر تھے ان کی غلطی کی وجہ سے ہم تو مجبور تھے کہ ہم نے ان کی باتوں کو فالو کیا. کوئی چیز، کوئی بم بلاسٹ ہو گیا ہے وہاں پر، کوئی نقصان ہو گیا ہے تو وہ پہلے تو یہ کام جو ہے وہ سی آئی اے نے کیا ہے، پاکستان نے کیا ہے، اور پھر جب آپس میں بیٹھتے تھے تو کہتے تھے یہ ساری غلطی ہماری غلطی نہیں ہے. غلطی کس کی ہے؟ رشین ایڈوائزرز کی. تو اس معاملے میں سارے افغان جو ہیں وہ ہم خیال ہیں، باقی اور کسی معاملے میں نہیں، کہ اپنی غلطیوں کو کبھی نہیں ماننا، دوسروں کو الزام دے دینا ہمیشہ. یہ ان کی ہسٹری ہے. تو
وہاں ریولوشن آیا، سور ریولوشن تو نہیں کہنا چاہیے، وہاں بغاوت ہوئی فوجی، خلقی پرچمی. اس کی ناکامی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی آپس کی چپکلش تھی، ان کی آپس کی دشمنی تھی. موقع ملتا تھا پرچمی خلقی کو مار دیتا تھا، خلقی پرچمی کو مار دیتا تھا. کبھی خلقی نے جا کے گلبدین کی فوج کو بتا دیا کہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں رشین، یا وہاں اسلحے کا ڈپو ہے، وہاں بم مار دو. وہ انٹرنلی ہے. تو اس کا مجھے یاد ہے کہ 86 کی یا 85 میں وہاں ایک علاقہ ہے کابل کے نارتھ کی طرف، کرغا، وہاں بہت بڑا ایک اسلحے کا ڈپو تھا. تو وہاں بہت اچانک رات کے وقت بم چلنا شروع ہو گیا اور وہ ٹپو سارا تباہ ہو گیا. کیا ہوا؟ وہاں پرچمی اور خلقی دو کمانڈر تھے، ان کی آپس میں کسی بات پہ لڑائی ہوئی. تو وہ جناب اس نے وہ مسعود کے یا کسی گوریلا گروپ کے کمانڈر کے ساتھ جا کے اس کو شب نامہ ایک ہوتا تھا، جو کیا بولتے ہیں، کوڈ ہوتا تھا مارش، یہ کرفیو میں، اس نے ان کو جا کے دے دیا اور فوجی وردیاں پہنا کے کرغا کی اس بیس میں لے جا کے وہاں بم شم لگا کے تو تباہ کر دیے. کام کس کا تھا؟ خلقی پرچمیوں کا تھا، اور الزام سارا پاکستان پر، حالانکہ پاکستان کے فرشتوں کو بھی نہیں مار. یہ یعنی بہت سارے واقعات ہیں. لیکن جب بات ہوگی کہ فیلئر کا کیا ہوا، تو وہ سارے خلقی ہو، پرچمی ہو، گلبدین ہو، طالبان ہو، اکٹھے ہو کے یک زبان ہو جائیں گے. دا کار چدے CIA کھڑے دے، دا کار چدے پاکستان کا تو پہلے نمبر آتا ہے نا. اب آپ دیکھیے یہاں پر ایک کیا نام ہے اس کا، حامد کرزئی اور اشرف غنی کے دور میں جتنی بھی وہاں ٹیررزم ہوئی تو وہ فوراً پاکستان کے اوپر الزام لگا دیتے تھے. جتنے بھی وہاں بمبنگ ہوئی، یا ایک کابل میں جو کابل یونیورسٹی پہ حملہ ہوا، وہاں کوئی جرنلسٹ مارے گئے، کوئی ایک ان کا تھا ایک جاہل سا آدمی کندھار کا کمانڈر عبدالرزاق اچکزئی، وہ مارا گیا. جو بھی وہاں ہوا، گولی چلی ہے یا بم کا دھماکہ ہوا ہے یا کوئی بھی کاروائی، تو ابھی کاروائی آغاز ہی ہوتا تھا تو یہ الزام لگا دیتے تھے کہ یہ ISI کا کام ہے. یہ جتنے لوگ وہاں ربانی مارا گیا ISI نے کیا ہے جناب، وہاں پر بم ہوا ISI، بہت سارے واقعات، کوئی جرنلسٹ مارے گئے وہ بھی ISI، ہر چیز. یعنی یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. تو آج جو خود افغان مان رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام کام جتنے بھی ہوئے ہیں یہ افغانوں نے خود کیے ہیں. اور کرنے والا کون ہے؟ جس کا وہ نام لے رہے ہیں وہی سب سے زیادہ پاکستان بیشنگ کیا کرتا تھا، امر اللہ صالح. وہ کہتا تھا کہ، اور بھی کہتے ہیں لیکن وہ پیش تھا اس میں، کہ جناب پاکستان جو ہے وہ افغانستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے، ہماری کمر میں اس نے چھرا گونپ دیا ہے، ہمارے ملک کو جو ہے وہ 5واں صوبہ بنا. یہ سب سے زیادہ جو کہنے والا کون تھا؟ جو بھی ٹیررزم ہوتا تھا وہاں پر سب سے پہلے یہ بولتا تھا امر اللہ صالح، جو ان کی انٹیلیجنس کا افسر بھی رہا، بعد میں وزیر. بہرحال اب یہ دیکھیے، اب افغانستان کا کم و بیش ہر کوئی جرنلسٹ، ہر کوئی منسٹر، ہر کوئی یہ بتا رہا ہے، یہ بیان کر رہا ہے کہ جو ٹیررزم ہوئی ہے افغانستان میں اس دور میں، اس کا کروانے والا کون ہے؟ امر اللہ صالح. یہ دیکھیں. تو اگر آج امجد مرزا یا اس قسم کے اور لوگ جو ہیں وہ اگر یہ بکواسیں کر رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں وہ کس کی بولی بولتے ہیں. اب یہ
راز ہائے امر اللہ صالح فاش شد گفتنی ہائے سلیم پہ گرد درد مورد امر اللہ صالح. یہ جناب کوئی وہاں کا ویل نون جرنلسٹ ہے اور یہ بھی اینٹی پاکستانی ہے کوئی پاکستان کا، لیکن وہ آپ سنیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ آپ سن لیں، میں پھر بتاتا ہوں. جمهور ارمان رئیس جمهور مامور یکی از استخبارات کشورهای منطقه همسایه و جهان بودند. ما در دوران جمهوریت هیچ سیاستمدار نداشتیم بدون از جواسیس. یعنی انسان فهمیده جاسوس نمیشه. از بعضی وظایفی که مرز ناس سپرده میشد میلیون ها دلار میگرفتن. و یکی از حرفای شیچ بوده یادم نمیره که گفت برادرای هزاری ما و کشورهای انتقال میدادن. این تنها آقای مسعود نبود بلکه در تمام جبهات، ولی از جبهه آقای مسعود آقای سالی بود که به کشورهای بزرگ اطلاع میداد. هیچ واده ببینید در اون جمهوریت تنها سالی نبود بلکه هر وزیر، هر رئیس جمهور، هر معاون رئیس جمهور مامور یکی از استخبارات کشورهای منطقه همسایه و جهان بودن. هر کدامش شما بارایش حساب میکنید. یہ افغان ویل نون جرنلسٹ جو ہے یہ کہہ رہا ہے ہر رئیس جمہور یعنی وہاں کا سربراہ، اس کا نائب اور وزیر وغیرہ، یہ سب لوگ جو ہیں کسی نہ کسی ایجنسی کے لیے، باہر کے ملک کی ایجنسی کے لیے کام کرنے والے ہیں، جاسوس ہیں. اوکے. اب اگر اٹھ کے کوئی مادر چود آ کے یہ کہے کہ کسی نے افغانستان کی کمر میں چھرا گھونپ دیا ہے تو پہلے ہمیں اس کو پکڑ کے تو بتانا چاہیے کہ وہ خود اقرار. اور یہ اکیلا نہیں ہے، اب یہ بہت سارے افغان جرنلسٹ جو ہیں وہ بیان دے رہے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ مطلب طالبان کی گڈ بکس میں نہیں ہیں. تو یہاں بھی ظاہر ہے لسانی قومی مسئلہ آ جاتا ہے، لیکن بہرحال تو چیز کو ہم ایسے نہیں دیکھ سکتے کہ جناب اس میں فقط تعصب کا رنگ بھر کے تو ہم جھوٹ اور اس کو پروموٹ کریں. ریالٹی ڈیفرنٹ ہے. اسی طرح کہہ رہا ہے کہ جب جمہوریت اس ملک میں تھی، یعنی غنی اور حامد کرزئی کے وقت کی بات کر رہا ہے، تو کوئی سیاستدان ایسا نہیں تھا کہ جو جاسوس نہیں تھا. اور آگے بھی ہیں، شاید آواز صحیح نہ آ رہی ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ امر اللہ صالح نے کیا کیا اور وہ کیا، اس کی کرپشن، اس کی ٹیررزم، وہ ٹیررزم جو پاکستان کے نام منسوب کی جا رہی تھی، آج وہ خود مان رہے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے افغان ایجنسیز تھیں نہ کہ کوئی دوسرا. تو اسی طریقے سے وہ بتا رہا ہے کہ یہ اسپین کے جو فوجی آئے تھے یہاں، وہ فوجی جو تھے اس میں اسرائیل کے جاسوس تھے اس فوجیوں کے روپ میں. اس طرح بہت ساری چیزیں جو ہیں اس دوران جن کا سب کچھ پاکستان کے اوپر ڈال دیا جاتا تھا. جیسے میں بتا چکا ہوں کہ یہ گڈ بیڈ طالبان کی اصطلاح جو ہے وہ حامد کرزئی اور خلیل زاد وغیرہ یہ ہیں، لیکن لگا کیا دیا گیا خاص طور پہ پاکستان کے لبرل وغیرہ نے کہ دیکھیے جی پاکستان کے جرنیلوں نے گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی اصطلاح بیان کی، حالانکہ یہ بات تاریخی طور پر سچ نہیں ہے. اوکے. یہ جو جس نے شروع کیا تھا گڈ بیڈ طالبان کا چرچا وہ حامد کرزئی تھا
کیونکہ حامد کرزئی ہمیشہ سے طالبان، اور کیونکہ ظاہر ہے وہ قندھار بیچتے یہ وہ، تو ہمارے لوگوں کی بہت لمیٹڈ سطحی سی سوچ ہے افغان افیئرس کے اوپر. تو یہ چیز جو ہے ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا ساری دنیا میں کہ ہاں بھئی ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ وہ ٹریپ کرنا تھا پاکستان کو کہ جی یہی طالبان کے پیچھے ہیں. ہماری قادیانی اسٹیبلشمنٹ ان مادر چودوں نے ڈیلیبریٹلی جو ہے اس کو کوئی لو پروفائل رکھا اس بات کو کہ جی کوئی نہیں، خاموش رہے کہ جی ٹھیک ہے ہم ہی ہیں طالبان کے مائی باپ. لیکن طالبان جو اپنے ملک کے اپنے لوگوں کے دوست نہیں ہیں، آپ کے کہاں ہوں گے؟ آپ سے تو وہ شدید نفرت ملا عمر سے کے وقت سے بھی کرتے آئے ہیں. تو اسی طرح سے بے شمار چیزیں ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ پیپل لائک امجد وغیرہ، اس کو کچھ بھی نہیں پتہ، اس کو کچھ بھی نہیں پتہ. اگر وہاں کیا کہتے ہیں افغانستان کے اندر مکمل طور پر زائنسٹ ایجنڈے کے تحت کام ہوتا آ رہا تھا کم از کم حامد کرزئی کے وقت سے، اور پھر اس کے بعد اشرف غنی، اور اب طالبان، وہی چیز جو ہے اسی کو یہ آگے لے کے چل رہے ہیں، اور مقصد ان کا پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے، اور وہ کر رہے ہیں اور ہم ہو رہے ہیں. ایران کے اندر تو اتنا انہوں نے نہیں کیا افغانوں نے، لیکن انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ یہ ہماری سیکیورٹی کا، وہ ہر صورت میں اب اس کو کر رہے ہیں. تو ہمارے یہاں کی صورتحال بالکل ڈیفرنٹ ہے، بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. جان بوجھ کے ہم جانتے ہیں ساری چیزیں، لیکن خیر. تو یہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جو کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ پاکستان نے افغانستان کی کمر میں چھرا گھونپا، ان کے اندر مداخلت کی، ان کے لیے یہ بہت ساری چیزیں، تو میں یہ کہوں گا کہ ان کو میرے سامنے لے کے آؤ کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں اسلحے کی بھی بات ہے کہ جی اسلحہ وہاں یہ تھا وہاں دیکھیے اسٹنگر میزائل جیسے میں نے پہلے بتایا وہ ملے ضرور تھے ان کو، لیکن اگر آپ اسٹنگر میزائل اور پریکٹیکلی اسٹنگر میزائل ہو یا سیم 7، بیسیکلی ان میں 19-20 کا فرق ہے. کوئی تھوڑا سا ویٹ میں فرق ہے، کچھ تھوڑی سی لینتھ میں فرق ہے، لیکن فنکشن وائز آلموسٹ سیم ہے. لیکن سیم 7 میزائل جس نے لبنان کے اندر F-16 کم از کم 3-4 F-16 کو کامیاب ہٹ کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں دنیا کو نہیں بتایا گیا کہ جی یہ ایک ایسا ویپن ہے کہ جس کا جو ہے کوئی مطلب یہ جدید ترین طیاروں کو بھی یہ ہٹ کر سکتا ہے. اس کے بارے میں نہیں بتایا، میں بتا رہا ہوں. تو یہ شاید 84-85 کی بات ہے کہ جب وہ وہاں لبنان پہ انہوں نے کیا F-16 نے فائر وغیرہ کیے تھے، تو نیچے سے فلسطینیوں نے کوئی بم یہ کیا بولتے ہیں مارا تھا. ان کے پاس سیم 7 میزائل تھے. تو اس طرح سے 3-4 انسیڈنٹ ایسے ہوئے ہیں کہ جو F-16 کو سیم 7 نے گرایا ہے. تو اسٹنگر بھی آلموسٹ سیم چیز ہے، لیکن کیونکہ وہ اپنے ہتھیاروں کی ہمیشہ زیادہ سے زیادہ جو ہے بک کے اندر کہ جی یہ بہت زبردست ویپن ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے. تو اس لیے بہرحال اس موضوع کے اوپر تو میں بہت کچھ بول سکتا ہوں. پھر یہی کہوں گا کہ جناب عالی، ہم یہ مرزا جو ہے ہی از موسٹ ویلکم ٹو ٹاک ٹو می اباؤٹ دس سبجیکٹ، اور میں لائیو ڈبیٹ میں اس کو جو ہے پہلے 2 منٹ میں بگا دوں گا. زریلے سے زریلا افغان جرنلسٹ میرے سامنے نہیں بیٹھ سکتا، تو یہ کیا چیز ہے. تو بہرحال جی ابھی ہم دیکھتے ہیں ایران کی اور کیا پاکستان کی جنگ ہندوستان کے ساتھ ہوئی، جس میں طالبان نے مکمل طور پہ اسرائیل اور
یہودیوں کا اور ان کا ساتھ دیا، کیا بولتے ہیں، مشرقین کا. لیکن ہم نے نہیں سمجھنا. بہرحال تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ان کا رفائل تھا، کیسے ان کے وہ کیا امریکن پیٹریوٹک میزائل، یہ وہ. پھر امریکنز تو ہمیشہ اپنے ویپنز کی جو خوبی ہے وہ زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. گلف کی وار میں کہا گیا کہ یہ پیٹریوٹک میزائل جو ہے، جو اینٹی ایئر کرافٹ ہے اور اینٹی راکٹ ہے، یہ وہ اتنا افیکٹو ہے کہ بس کسی ایک کو لینڈ زمین پر ہٹ نہیں کرنے دیتا، کسی بھی میزائل کو، اس کو فضا میں تباہ کر دیتا ہے. لیکن کیا ہوا، صدام نے اسکڈ پھینکے اور وہ سیدھے امریکن، وہ سعودی عرب کے دہران کیا ادھر جو ان کا بیس تھا امریکن، وہاں آ کے لگے. کتنے ہی امریکن مر گئے. ابھی ریسنٹلی جو آئرن ڈوم کا جتنا کتابی آپ نے پڑھا کہ جی وہ تو اس کو کوئی بیٹ ہی نہیں کر سکتا اس سسٹم کو، وہاں پر بھی. بہرحال یہ ایک ہوتا ہے، سارے اپنے اپنے ویپنز کی. ابھی رفائل کا جو کہتا تھا طالبان کا یار خاص بت پرست، کیا نام ہے اس کا، اگر ہمارے پاس رفائل ہوتے تو ہم یہ کر دیتے. یہ رفائل کیا یار، نہیں ہو. تو یہ سارا ایک تو ہاں دیکھیے، جو سم ہاؤ جو میڈیم رینج کے راکٹ اور اس قسم کے جو مجاہدین کو ملے ہیں، وہ رشین وڈرا کے بعد ملے ہیں. جب نجیب کی حکومت ختم ہوئی ہے تو وہ بہت سارے رشین نے وہاں اسلحہ چھوڑ کے گئے ہوئے تھے، جس میں ایک وہ ہوتی ہے جیپ کے اوپر وہ لگا ہوتا ہے، ٹرک کے اوپر ایک پتہ نہیں 20-30 راکٹ ایک دم سے نکلتے ہیں. ایم بی یا بی ایم اس قسم کا اس کا نام ہے. اس بیٹری سسٹم وہاں سے نکلتے ہیں. پرانی ٹیکنالوجی ہے، لیکن وہ مجاہدین کے پاس ضرور آ گئے تھے. اور پھر ان کے پاس یہ بھی تھا کہ چائنیز میڈ، جو چائنا نے ان کو ویپن دیے ہوئے تھے، ابھی رشین آرمی وہاں ہی تھی. یہ لیٹ یا مڈ 1987 میں غالباً یہ وہ ہوتے تھے، ان کو پہاڑ کے اوپر رکھ دیتے تھے اور اس کو فائر کرتے تھے، تو وہ جو ہے کابل میں آ کے ہر دوسرے تیسرے دن بم چلتے تھے، راکٹ آتے تھے. یہ ان کے پاس تھے، یہ بھی چائنا نے ان کو پرووائڈ کیے تھے. اور اس سے زیادہ ڈسٹرکشن جو مجاہدین نے کی ہے وہ کابل سٹی کی ہے. اور پھر جب ان کی آپس میں سول وار ہو گئی تھی، آپس میں جنگ شروع ہو گئی تھی، تو جو راکٹ گلبدین کے پاس سے اس نے وہ چلانا شروع کر دیے. اور یہ وہ راکٹ تھے جو چائنیز میڈ تھے، جو آلریڈی ان کو دے دیے گئے ہوئے تھے. پھر انہوں نے رشین کے خلاف تو نہیں، البتہ افغان عام لوگوں کے کابل کو ڈسٹرکشن آف کابل جو ہے انہی راکٹ کی وجہ سے ہوئی تھی. اور یہ آخر میں ان کو ملے ہیں جب سوویتس جو ہیں جانے والے تھے. تو اس لیے کوئی ایسا ویپن تو ان کے پاس تھا نہیں جس کو کہا جائے. اور نہ وہاں دیکھیے ٹینک تو نہیں آ سکتے تھے ان کے پاس. اوکے، تو یہ لائٹ ویپن تھے، جس کو یہ کہہ رہا ہے کہ نکارا دے دیا، پرانا دے دیا. امریکنز نے جو اپنا اسلحہ دیا تھا وہ ان کو نہیں دیا. صرف ایک اسلحہ امریکنز نے آخر میں 86 یا 87 میں دیا ہے، وہ سٹنگر میزائل تھے. اور پھر اس کے بعد جب یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا، وہی سٹنگر میزائل جو ہیں وہ انہوں نے امریکنز کو پیسے لے کے تو واپس کرنا شروع کیے تھے کچھ. یہ پھر اس کے بعد جتنی کلشنکوف اور جتنا اسلحہ وغیرہ ان کو دیا گیا ہے، ایوریج ہر مجاہد کو کم از کم 5 کلشنکوف ملتی ہیں، جس میں سے 4 وہ آ کے بلیک مارکیٹ میں بیچ دیتے تھے، ایک اپنے پاس رکھ لیتے تھے. اوکے، اس وقت ایک کلشنکوف کی قیمت 65,000 روپیز تھی پاکستانی، وچ واز لاٹ آف منی ایٹ دیٹ ٹائم. تو ٹھیک ہے، یہاں
दूसरा जिस तरफ वो इशारा कर रहा है कि पाकिस्तानियों ने उनको नकारा असला दे दिया जिसकी वजह से वो मर गए, इसको चाहिए था कि कोई स्टेटमेंट बड़े उसका कोई एविडेंस पेश करता। सिर्फ़ और सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च से कोई चीज़ नहीं होती। और कौन कौन से उनके पास वेपन थे जिसको पाकिस्तान ने नकारा कर दिया और वो चले और मुजाहिदीन ही मर गए उससे, ये तो बताए ना। तो ये बदनसीबी है कि लोग इस किस्म के लोगों की बातें सुन के, तो आई डोंट नो, वो ज़ाहिर है कि वो गुमराही फिर उनके अंदर पैदा हो जाती है। और ये लोग इसको बिल्कुल किसी इस मौजू का पता ही नहीं है, इसको तो अपनी इज़्ज़त बचानी चाहिए और वो अपना जो इसने लगाया हुआ है इसको रिमूव कर देना चाहिए। ओके, हर एक यहाँ अफ़गान मुजाहिदीन ने वो कोई पाकिस्तान की एजेंसी अकेली इनको वेपन और क्या बोलते हैं मनी सप्लाई करने वाली नहीं थी। वहाँ बाकायदा जैसे मैंने बताया बहुत सारे ममालिक की इंटेलिजेंस प्रेजेंट थी वहाँ पर, वो उनके ज़ेरे निगरानी हर चीज़ होती थी। ठीक है, थ्रू आईएसआई ही होती थी, क्योंकि आईएसआई के जो ऑफिसर अफ़गानों के साथ डील करते थे 80% वो आर्मी ऑफिसर थे जो पश्तून नेशनल थे, क्योंकि लैंग्वेज का उनका था कि वो इजीली कम्युनिकेट कर लेते थे। बड़े बड़े जो लोग हैं नसीरुल्लाह बाबर, वो क्या फजल हक और क्या बोलते हैं हमीद गुल और चंद एक और एक कर्नल हाशिम और एक दो और भी थे जिनके अब मुझे नाम याद नहीं है, ये ज़्यादातर ये डील करते थे। ओके, तो वो आफ्टर ऑल पश्तून तो थे, उनकी हमदर्दियाँ भी अफ़गान पश्तूनों के साथ थीं, ये मतलब नो डाउट अबाउट इट। वो प्रेफर करते थे उस लीडर अफ़गान लीडर को जो जिसकी बैकग्राउंड जो है वो पश्तून नेशनल है। वो नेचुरली ऐसा होता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो कैसे उनको नकारा असला दे दिया उन्होंने कि अपने ही पठानों को मरवाने के लिए कि वो चलाएं और खुद ही मर जाएं। तो यस, ये सारा टोटल जो था पाकिस्तान की 80 की दहाई की जो अफ़गान पॉलिसी बनी है वो ज़्यादातर वो फ़ौजी और सिविल ऑफिसर्स के इर्द गिर्द घूम रही थी जिनकी पश्तून बैकग्राउंड थी, और होनी भी चाहिए थी, क्योंकि ज़ाहिर है वो इनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, वही इनको जो है आसानी से कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है वो। तो ये कहाँ से ये चीज़ लेके आ गया है, आई विश के मैं और भी इसके ऊपर बात कर सकता हूँ, फिर बात लंबी हो जाएगी। और देखिए प्रॉब्लम क्या है, अब ये इसने कह तो दिया है, झूठ बोला है, बिलाशुबा झूठ बोला है कि नकारा असला दे देते थे, ये दे देते थे, वो कर दे, जिसके नतीजे में वो मर गए। इसका मतलब ये है कि रशियंस ने अफ़गानों को नहीं मारा, पाकिस्तान ने मारा है कि उनको ऐसा असला दिया चलाए और खुद ही मर जाए। 1.5 मिलियन जो अफ़गान मरे हैं वो इसी असले की वजह से मरे हैं, जो नकारा असला था जिन्होंने चलाया और खुद ही मर गए। रशियन को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि भाई उनकी वजह से जो है ये ब्लेम भी पाकिस्तान को करना चाहिए कि उन्होंने जो वेपन दिए वो उल्टा फायर बैक करते थे, उसमें वो मर जाते थे। कमाल हो गया यार। वैसे बहरहाल अब प्रॉब्लम क्या है, ये झूठ है, ये तो मुकम्मल झूठ है कि पाकिस्तान ने कोई ऐसा असला दिया ये, और ये पहला बंदा है जिसने ये बकवास की है और विदाउट एनी रेफरेंस। आज तक कोई अफ़गान लीडर जो कट्टर सख्त एंटी पाकिस्तान होते हैं, सारे ही होते हैं, उन्होंने ये बयान नहीं दिया। हाँ, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के जो पैसे हमें मुकम्मल नहीं मिले, वो कहते हैं कि जनाब इन्होंने, अहमद शाह मसूद कहता था कि इन्होंने जो पठान लीडर थे या अफ़गान थे उनको ज़्यादा मराद दी, हमें इन्होंने इग्नोर लिस्ट पे लिया। इल्ज़ामात बहुत लगाते हैं, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि उन्होंने हमें नकारा असला दे दिया या जो असला अमेरिकन ने हमें दिया था वो इन्होंने खुद रख लिया और हमें जनाब इन्होंने बेकार असला दिया जो चलाते ही हम मर जाते थे। ये पहला बंदा निकला है। ज़रूर ये ड्रग्स के असर में इसने ये बनाया है, क्योंकि इसको
الف بے کا بھی نہیں پتا. اب پرابلم یہ ہے جھوٹ تو اس نے بول دیا ہے. افغان جو آلریڈی ہر چیز کا الزام پاکستان پہ لگاتے ہیں, اب وہ نیا الزام میں بھی ہو گیا کہ وہ, اور کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے, لیکن وہ سمجھ نہیں یہی چاہتے ہیں. جہاں جہاں جو ہے الزام پاکستان کے اوپر آئے گا وہ سمجھنا چاہتے ہیں, حالانکہ جانتے ہیں کہ فیکٹ نہیں ہے, لیکن سمجھنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل ترکی کیا نام ہے, حامد کرزئی اور اشرف غنی کے دور میں جتنی بھی ٹیررزم ہوئی, جتنے بھی لوگ وہاں مرے, یہ وہ سارا ابھی مرے, ابھی وہ بندے جس کو ٹیررزم کا وکٹم ہوا ہے ابھی اس کی روح بھی پوری نہیں نکلی, تو یہ آئی ایس آئی پہ الزام لگا دیتے تھے. اور آج وہ خود کہہ رہے ہیں, فلاں جرنلسٹ جو ہے خود وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جناب غنی نے مروایا تھا, وہ جناب وہ جو افغان نبیل تھا کوئی انٹیلیجنس کا, اس نے مروایا تھا, وہ عمر اللہ صالح نے مروایا تھا. جو الزامات وہ پاکستان آئی ایس آئی پہ لگاتے تھے آج وہ ان کے اوپر لگا رہے ہیں, مان رہے ہیں کہ جی یہ آئی ایس آئی یا دوسرے کا کام نہیں تھا, یہ ہمارا انٹرنل کلیش تھا جس کی وجہ سے. سو آئی ڈونٹ نو اس آدمی کو. بہرحال جی میں تو ابھی بھی کہتا ہوں آئے سامنے آئے, میں تو ہوں, لائیو ڈبیٹ کر لیتے ہیں اس کے اوپر, اوکے, پھر سارے دیکھ لیں گے کہ میں اس کا کیا حل کرتا ہوں. اپنے ساتھ 10-15 اوروں کو بھی لیا, ڈزنٹ میٹر. تو یہ ہوتا ہے طریقہ, یہ نہیں ہے کہ جناب ہاں اس نے جو کیا بولتے ہیں ختم نبوت پر جو ویڈیو بنائی ہے وہ بھی اس وقت میں نے جانا ہے کام پر, تو انشاءاللہ تعالی ویری سون آئی ول آلسو پرہیپس ٹمورو اف آئی ہیو ٹائم, میں وہ بھی بنا دوں گا اور اس کا خبر لیں گے, کیونکہ یہ ٹوٹے چھتر نہ ودے. پہلے یہ تھے, مجھے تو پہلے نہیں پتا تھا, اگر پہلے پتا ہوتا تو میں اس کا بہت زیادہ خیال کرتا, لیکن بہرحال کہتے ہیں دیر آئے درست آید. تو بالکل جی, جس کسی نے بھی مجھے یہ ویڈیو رحمت کیا نام ہے اس نے بھیجی ہے, اس کو میں موسٹ ویلکم, لاؤ اس کو میرے سامنے. ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا, کبھی یہ سامنا کر نہیں سکتے, اس کے استاد نہیں کر سکتے. تو یہ تو بیچارے نے میرا حال افغانستان دیکھا بھی نہیں ہوگا. جی یہ میں اس کے اوپر جو بنیادی چیزیں ہیں وہ میں نے بیان کر دی ہوئی ہیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے چھرا گونپا ہے, یہ ہے وہ ہے. اب دیکھیے افغانستان نے جو ہے وہ ایک آزاد ملک پاکستان کو کبھی تسلیم نہیں کیا. وہ اپنے ملک میں پاکستان کا پشتونستان ڈے, بلوچوں کو جو ہے اسلحہ ہر ایک چیز وہ یہ کر رہے ہیں ہمیشہ سے ہی. اس کے اوپر یہ لبرل وغیرہ نہیں بولتے کیونکہ یہ قادیانی ان کا ہے. اور بلا شبہ جس طریقے سے امجد ڈاکٹر چلے مان لیا ہوئے گا جی, جتنے ڈاکٹر اقبال ہو سکتا ہے بھی ہو سکتا ہے, ہڈی کیڑی گل ہے. تو یہ جتنے بھی ہیں, بہرحال مجھے تو یہی پتا تھا یہ ایکٹر ہے, لیکن ایکٹر سے ڈاکٹر بن گیا, آئی ڈونٹ نو. خیر چلیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈس انفارمیشن کا سیلاب یہ زائنسٹ جو ہیں وہ پھیلا دیتے ہیں ہمارے یہاں پر. تو افغانستان کے مسئلے کے اوپر آئی نو کہ میں نے بہت ساری باتیں نہیں بھی کی اور شاید تسلسل بھی نہیں ہوگا, لیکن بیسک چیزیں جو ہیں وہ میں نے بیان کی ہیں. اگر کسی کو مشکل ہے, کسی کو کھرک ہے تو وہ سامنے آئے میرے. رہی بات کہ اس نے جو ختم نبوت کے اوپر کیا 53 کی موومنٹ کے اوپر بات کی ہے, وہ بھی میں 1-2 دن میں بنا دوں گا کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان قادیانیوں نے بنایا, اس کا بھی میں اس کو رد کروں گا. اور یقیناً یہ اگر خود براہ راست موسٹ لائکلی ہی himself is a قادیانی, لیکن کم از کم
پرو قادیانی نواز ضرور ہے یہ. تو قادیانیوں کی فیور کرنا، قادیانیوں کے لیے جھوٹ بولنا، حالانکہ قادیانیوں نے پاکستان بنانے میں رتی بھر ان کی نہ مرضی تھی نہ ان کی پارٹیسپیشن تھی. وہ میں ماضی میں بے شمار چیزیں بیان کر چکا ہوا ہوں تمام پروف کے ساتھ. لیکن کیونکہ مرزا نے یہ مسئلہ شروع کیا ہے تو اس کا بھی میں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں رد کروں گا اور بتاؤں گا کہ یہ کتنا جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں. سو انشاءاللہ ویٹ فار دا نیکسٹ ویڈیو. جو اس نے کہی ہے کہ جی ختم نبوت میں 10,000 نہیں مارے گئے تھے اور کیا بولتے ہیں قادیانیوں نے پاکستان بنایا، بلشٹ. یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے یا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ. تو انشاءاللہ تعالی اس کا ایسا رد کروں گا کہ اگر اس میں تھوڑی بہت بھی رتی بھر بھی غیرت ہوگی یا تو پھر یہ معافی مانگے گا یا پھر سوشل میڈیا پہ آنا بند ہو جائے گا.